حضور پاک کی ختم نبوت پر 100 قرآنی آیات موجود ہیں، 200 احادیث مبارکہ، 200 reports and ahadith and verdict and saying of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam are there in the authentic book of hadith. تو یہ مقصد ہے کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں، انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے جس پر 100 قرآن مجید کی آیات ہیں۔ تو لہذا اب اس سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ اس پر ہم قائم رہنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور دوسرے مسلمانوں کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے، خود بھی قائم رہنا ہے، دوسرے کو بھی قائم رکھنا ہے۔ یہ فریضہ اتنا بڑا اہم اور عظیم ترین فریضہ ہوا یہ کہ آپ کو پتا ہے 1857 میں 1857 میں کی جو جنگ آزادی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کے دشمنوں نے یہ محسوس کیا کہ جہاد کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے شکست ہم نہیں دے سکتے۔ اگر مسلمانوں کو شکست دینی ہے تو 2 باتیں ہمیں فیلڈ میں، ماحول میں، انسانوں میں لانی پڑیں گی۔ ایک تو جو ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عشق کا تعلق ہے اس کو کمزور کریں، نمبر 2 ان کی جہاد کی شرک کو ختم کریں۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ کام شروع ہوا۔ اس کو بالترتیب انہوں نے مختلف حوالوں سے بتایا، بڑھایا، چڑھایا، سب کچھ کیا، لیکن یہ جو بھی موجودہ مسئلہ ہے مرزا قادیانی کا، وہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ آپ کو پتا ہے مرزا قادیانی ایک منشی تھا، سیالکوٹ کی چھوٹی سی کچہری میں منشی تھا۔ وہاں سے پھر یہ اس نے پڑھا، سبق پڑھا، علم پڑھا، دین کا علم، ہمارے دین کا علم حاصل کیا۔ اچھا اب دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ، آپ نے یہ تو سنا ہوا ہے نا کہ شرارتی بچے ذہین ہوتے ہیں، یہ سنا ہے آپ نے؟ آج کیونکہ اس لیے کہ ان کے اندر وہ ایک ذہانت ہوتی ہے، شرارت کرنے کے لیے بھی ذہانت چاہیے، اور وہ بچوں میں چونکہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ایکٹیونیس کا۔ اسی طریقے سے جو لوگ آپ کہتے ہیں وہ چیز، وہ اس کے پاس بھی تو علم تو بڑا ہے۔ اب اسی بات کو اگر مان لیں، تمہارے چیف جسٹس کے پاس علم تھوڑا ہے، وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا ہوا، اور اس کو اب یہ بات آپ کو اور مجھے سمجھ آ رہی، اندھے بندے کو سمجھ آ رہی کہ بنے ہوئے قانون کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس کو سمجھ نہیں ہے۔ وہ سیدھی سادھی رولنگ دے دے کہ جو قانون بن گیا تھا میں اسی قانون کو جاری کرتا ہوں، تو بات ختم۔ میں آئین میں ترمیم نہیں کر سکتا، اور وہ خود مانتے ہیں۔ جب اپنی بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ایز اے چیف جسٹس ہے، جو جسٹس بھی ہے، جو وکیل بھی ہے، جو پلیڈر بھی ہے، جو ایڈوکیٹ بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، یعنی اور کسی کو وہ بولنے ہی نہیں دیتا، خود ہی بولتا رہتا ہے مسلسل۔ تو بھئی خود بولنے والے، اس کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے، کبھی جو پچھلے اس نے کیس سنے، اس نے کہا جی آئین کو میں نہیں چھیڑ سکتا۔ اچھا اب اس آئین کو تو نہیں چھوڑ سکتا، تو جو سرکار کا آئین ہے اس کو کیوں چھیڑتا ہے؟ سیدھا فیصلہ دے کہ جی آئین میں پارلیمنٹ نے پاس کر دیا، پارلیمنٹ کے آئین کو میں نہیں چھیڑ سکتا، نہ میں چھیڑوں گا، تو کیوں اس کو بحث کو لے کے آیا درمیان میں؟ پہلے وہ فیصلہ دیا، پھر اس فیصلے پر ریئیکشن آیا، پھر کہا علماء اپنی آرا دیں، جب آرا دی تو پھر اور زیادہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ بات تو ایک بچے کو بھی سمجھ آ سکتی ہے، یہ کون سی بات ہے جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو قادیانی ہے، پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی آخر الزمان ہے، آخری نبی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو منصب ہے 1,24,000 کم و بیش نبیوں، پیغمبروں، رسولوں میں سے یہ سب سے اونچا منصب ہے، یعنی خاتم النبیین ہونا ایک ایسی صفت ہے جو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے، ایون کہ اولو العزم نبی رسول بھی اس صفت سے متصف نہیں ہیں۔ یہ کوالٹی اور یہ ایٹریبیوٹیو شان صرف ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں جو نبی پہلے بھی تھے، ان میں آپ کو پتہ کچھ نبی وہ تھے جن کی اپنی کتاب نہیں تھی، کچھ نبی وہ تھے جن کی اپنی کتاب تھی، کچھ نبی وہ تھے جو صرف بطور نبی تو تھے مگر ان کے پاس باقاعدہ احکام تھے ہی نہیں۔ یہ مختلف شکلیں ہیں انبیاء گرامیت ادا کی۔ پھر کچھ نبی وہ تھے کہ جن کو اللہ نے خود قانون بنانے کا اختیار دیا، کچھ وہ نبی تھے جن کو قانون بنانے کا اختیار نہیں تھا
بلکہ اپنے سے پہلے نبی کو فالو کرنے کی اجازت اور حکم تھا. انہوں نے خود کوئی قانون نہیں بنایا، ایسے نبی بھی تھے. یہ جو نبی خود قانون نہیں بنا سکتے، جن کو اجازت نہیں، ان کا نام ہے غیر تشریعی نبی. یعنی وہ ایسے نبی ہیں جو خود تشریع یا قانون نہیں بناتے. They are not lawgiver. They are only promoter of the laws. Existing laws of شریعہ کو پروموٹ کرتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں. وہ خود میک نہیں کر سکتے، لا کو بنا نہیں سکتے، کنسٹیٹیوٹ نہیں کرتے. دوسرے وہ نبی ہیں جن کو تشریعی نبی کہتے ہیں، جن میں سب سے اول درجے پر ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو خود قانون بناتے ہیں. یعنی سرکار نے جو کہہ دیا وہ شریعت بن گئی، وہ اسلام بن گیا، وہ دین بن گیا. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایبسولوٹلی رائٹ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن مجید میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ. اب کرنا نہ کرنا دو ہی تو حکم ہوتے ہیں نا، کریں نہ کریں. تو کرنا بھی نبی پاک کی زبان سے اور نہ کرنا بھی نبی پاک کی زبان سے. یہ رائٹ ایبسولوٹلی صرف ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کو حاصل ہے. یہ آپ کو اللہ نے شان عطا فرمائی اور آپ نے ان قوانین کو نافذ کیا. پھر یہ جو آج کل کا جو جس کو یہ قادیانی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ احمدی نہیں ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو میں آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں. یہ احمدی نہیں ہے. ان کا نام، اس کا نام ہے غلام احمد. غلام احمد اس کا، وہ خود مانتا ہے میرا نام غلام احمد ہے. غلام احمد کا مطلب احمد نہیں ہوتا، احمد کا غلام ہوتا ہے. تو جو احمد ہے ہی نہیں وہ احمدی کیسے ہو گیا؟ ایک بندہ میر پور شریف میں نہیں رہتا تو وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے میر پوری؟ بولے بولے میں اپنے نام کے ساتھ لکھوں میر پوری تو آپ مجھے لکھ دیں گے؟ آپ کہیں گے آپ ہمارے مفتی صاحب ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، مگر اتنا ظلم تو نہ کریں نا. آپ میر پور کے ہیں ہی نہیں تو میر پوری کیسے ہو گئے؟ تو جو فرمائیے آپ. تو اسی طریقہ سے اس کا نام غلام ہے، احمد ہے نہیں. اور احمد نام وہ ہمارے آقا پاک کا استعمال کرتا ہے، لیکن اپنے مریدوں کو کہتا ہے معاذ اللہ میں وہ احمد ہوں جو قرآن میں احمد آیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جو احمد کہا تھا میں وہ احمد ہوں. اب اس پر آپ دھوکہ کہتے ہیں، وہ تو غلام احمد کہتے ہیں، وہ تو احمد اپنے آپ وہ احمدی. یہ جو جاہل چیف جسٹس ہے اس نے بھی اپنے فیصلے میں کہا کہ احمدیوں کو لاہوری، قادیانی، جتنے بھی ان کے گروپ ہیں، ان کے بھی آگے گروپ میں بہت سارے، جتنے بھی اس نے فیصلے میں لکھا احمدیوں کو باہر اجازت نہیں، اپنے گھر میں چھپ کر، عبادت گاہوں میں چھپ کر. اب اس پاگل سے کو پوچھے کہ ان کی عبادت گاہ ہے کون سی؟ ان کی تو عبادت گاہ ہے ہی کوئی نہیں. عبادت کا تب ہوتی ہے جب کوئی دین ہو، ان کا دین ہی کوئی نہیں تو عبادت گاہ کہاں سے آ گئی؟ ان کو عبادت گاہوں میں اپنی مرضی سے عبادت کر، وہ عبادت کیا کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا. وہ عبادت یہ کریں گے معاذ اللہ. احمد سے مراد جو سرکار کے آنے سے اسلام نے جس کی بشارت دی، وہ احمد سے مراد خود قادیانی ملعون کو لیتے. وہ محمد سے مراد معاذ اللہ اس کو لیتے. وہ کہتے ہیں جو کلمہ میں محمد آیا اس سے مراد ہمارا قادیانی ہے. یہ خود انہوں نے کتابوں میں لکھا ہوا، کبھی میں تفصیل اس کی آپ کو بتاتا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ تو سراسر ان کا معاذ اللہ جو دین کا پرندہ انہوں نے بنایا، وہ تو سارا ہمارے دین، اسلام، ایمان، قرآن، ہمارے آقا کی توہین ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں توہین کمر میں بیٹھ کے کر لو تو اجازت ہے. اتنا جاہل بدھو چیف جسٹس آپ نے کبھی دیکھا زندگی میں؟ چیف جسٹس ہو تو بھئی تمہیں پتا ہے علماء نے تمہیں دلائل دیے ہیں کہ وہ ہمارا سب کچھ. کوکا کولا کمپنی آپ نے سنی؟ اچھا میں اگر ایک کمپنی بناؤں اس کا نام رکھوں کوکا کولا تو رکھ سکتا ہوں؟ یہ گورے مجھے رکھنے دیں گے؟ دنیا کا کوئی ملک اور قانون رکھنے دے گا؟ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا آپ ان کے رائٹ استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کا نام ہے، ان کا برانڈ ہے، یہ ان کی ذات کے ساتھ منسوب ہے. ایک کمپنی ہے ایک بندے کی، آپ اور کوئی نام رکھ لو، یہ نہیں رکھ سکتے ہو. حتیٰ کہ اب تو انہوں نے بوتل کی بھی اجازت نہیں دی. آپ کو کوکا کی بوتل کی طرح بوتل کو ڈیزائن بھی نہیں کر سکتے، آپ کو ڈیزائن اور بنانا پڑے گا. کوکے کی بوتل کا ڈیزائن بنانا دے دے جس کا کائنات تو سب تو بڑا ڈیزائن ہے، وہ ڈیزائن کو چوری کرے تو یاد آتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟
اپنے بنائے ہوئے قانون ہمارے لیے آپ کے اتنے دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ تمہیں کوئی حقیقت نہیں نظر آتی. تو بہرحال اب اس کے بعد اس نے یہ کہا، پہلے اس نے بیسیکلی یہ مناظرہ اس نے کیا عیسائیوں سے. اچھا اب مناظرہ اس کا مینیج مناظرہ تھا، کچھ جائر سا عام بندہ بٹھا لیا عیسائی سامنے، اس کے ساتھ مناظرہ کیا اور خود ہی کہا میں جیت گیا. پھر یہودی کے ساتھ کیا، کہا میں جیت گیا. تو اس کو اب عام لوگوں کو تو یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ عیسائی یہودی سے جیتا ہے، لوگ اس کے ساتھ لگ گئے. پھر اس میں منشی تھا کہ لکھتا اچھا تھا، لکھائی اس کی بہت اچھی تھی، تو لکھتا تھا. اس نے کچھ کتابیں لکھی تو لوگوں نے کہا اچھا یہ تو بڑی بات ہے جی، یہ تو بڑا لکھتا ہے. تو اس طریقے سے بڑھتا 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 یہ آگے گیا. اور پھر اس نے یہ کہا کہ میرے اوپر معاذ اللہ نبی پاک کا سایہ ہے. سایہ اس کو کہا ذیلی، حضرت آگے تشریف. اچھا کہا کہ میں ذیلی نبی ہوں، یعنی میں خود نبی تو نہیں ہوں، میرے اوپر نبی پاک کا سایہ معاذ اللہ. پھر کہا میں بروزی ہوں، مجھ پر ان کا ایک پرتو پڑا ہے تو میں بھی ان کے پرتو کی وجہ سے اضافی نبی ہوں معاذ اللہ. یہ ساری باتیں اس نے درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ کی، اور کرتے کرتے پھر اس نے یہاں تک کہ معاذ اللہ پہلے کہا میں امتی نبی ہوں، پھر کہا میں ذلی نبی ہوں، پھر کہا میں بروزی نبی ہوں، پھر کہا میں مثل مسیح ہوں، پھر کہا میں مسیح موعود ہوں. مثل مسیح کا مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس نے کہا. اور مسیح آپ کو پتہ ہے جو پلٹ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کہا کہ میں وہ ہوں، یعنی میں پلٹ کے دوبارہ میں عیسیٰ ہوں اور وہ پلٹ کے آیا ہوں. اور آخری جو اس نے سب سے بڑا اور بھیانک دعویٰ کیا وہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور معاذ اللہ اعلان کیا کہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، محمد رسول اللہ سے مراد میں ہوں. اب اصل مسئلہ اس کا یہ ہے، آپ کو جب کہتے ہیں، ہم پڑھتے تھے مدرسے میں تو فیصل آباد ہم پروگرام کے لیے گئے تو نماز کے لیے مسجد میں گزرے، بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، تھی بڑی خوبصورت بنی ہے، تو ہم کو پتہ نہیں، بالکل بالکل. اس دن ایک بچہ کوئی پوچھ رہا تھا بڑی خوبصورت مسجد کے لیے، میں کہتی نہ اپنا پیسہ نہیں لگے ہونا. تو مقصد یہ ہے، دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کسی کو جان سے مارنے کے، اس ملک کے حوالے سے ہم کسی کو جان سے مارنا، کسی پر اٹیک کرنا، حملہ کرنا، ہم اس کی تائید نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو ٹوٹلی طور پہ منع کرتے ہیں. مگر جو ہمارا قانونی فکری نظریاتی حق ہے وہ ہر بندے کا حق ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام کچھ اور ہے، مگر جب کلمہ میں آئے گا تو اس سے مراد میں ہوں گا معاذ اللہ. تو وہ یہی دھوکہ دیتے. ہم مسجد میں جب ٹی وی لگا ہوا تو اس وقت کی بات ہے، یہ میرا خیال ہے 96 میں بات کر رہا ہوں. 96 مسجد میں ٹی وی لگا ہوا تھا. ہم چونکہ مدرسے میں ہم تو فوری طرح وہ ایک بابا دوڑتا ہوا آدھا آؤ 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 کی ہوئے تو کہ میں کہ مسجد میں ٹی وی لگے، ٹی وی شیطان کو ضرب کے مسجد میں توجہ نہیں فرمائی. اس وقت اتنا نہیں پتا سی تو مسجد ٹی وی نہیں شیطان نہیں پڑھ میں کہ پتا ٹی وی بھی شیطان ہے جڑا وچ اس تو بڑا شیطان. خیر اسی بات نکل گیا، ہمیں پتا چل گئی وہی ہے. اچھا تو اس کے مسجد کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنا جو ان کا ٹی وی چلتا ہے اس پہ بھی یہ لکھا ہے. انٹرنیٹ پہ آپ ڈالو تو اس میں سارے ٹاپکس پہ ان پہ ٹاپکس آئے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اور کام ہی کوئی نہیں، پیسے ملتے ہیں، فری کھاتے ہیں. جتنی برائی پھیلاتے ہیں معاذ اللہ، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، اسلام کو مس یوز کرتے ہیں معاذ اللہ. تو انہوں نے وہ کہتے ہیں جی ہم تو کلمہ بھی وہی ہے جی، قرآن بھی وہی، یہی تو ہمارا اختلاف ہے. اگر تم نبی ہو تو کلمہ اپنا بتاؤ، کتاب اپنی بتاؤ، دین اپنا بتاؤ، پرچار اپنا کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مسلمانوں کو اعتراض یہ ہے کہ مسلمان کا نام استعمال کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے، اور وہ مسلمان کا نام استعمال کرتے ہیں. اپنی عبادت خانہ تو ان کا نہیں ہے، جو نفرت خانہ ہے اس کو مسجد کہتے ہیں. اپنے معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کا جو بیٹا ہے مرزا بشیر اس کا نام ہے. پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی شاید مجھے یاد ہے، آپ نے آج تک اور کم سے کم آپ نے 20 بندوں کو یہ تبلیغ کر دی، ان کو کسی صورت میں آپ نے احمدی نہیں کہا. یہ احمدی ہے ہی نہیں، یہ قادیانی ہے، یہ مرزائی. یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا لفظ ہے جو ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کا وہ یہ گستاخ ہے، تو گستاخ احمد کیسے ہو گئے؟ نہ کسی کو احمدی کہنے دینا ہے اور نہ ہی آپ نے خود کہنا ہے، بلکہ کم سے کم 20 بندوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ احمدی نہیں، یہ قادیانی ہے، قادیانی ہے یا مرزائی، دو لفظ استعمال. اچھا
اب اس کا جو بیٹا مرزا بشیر ہے وہ کہتا ہے استغفر، اب سننا یہ کتنی بڑی بکواس کرتے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ اس چیف جسٹس کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ علماء نے ساتھ دلائل دیے ہوں گی۔ مرزا بشیر کہتا ہے قادیان میں اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کی شکل میں دوبارہ محمد رسول اللہ کو بھیجا، اور یہ کتاب ان کی پرنٹ ہوتی ہے، اس وقت اویلیبل ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کتاب موجود ہے۔ اب یہ کتاب کا وہ ترویج اور اشاعت کریں گے گھر میں اندر عبادت خانے میں، وہ عبادت خانہ ہے جو ایک مردود قسم کا بندہ اپنے آپ کو نبی کے معاذ اللہ۔ ہم تو نبی کی تشبیہ بنانا پسند نہیں کرتے بلکہ حرام سمجھتے ہیں، کفر سمجھتے ہیں۔ ہم کو پتہ ہے ہم جو اہل السنہ ہیں، ہمارے عقیدے میں نبی پاک کے صحابہ کی تشبیہ کو بھی ہم نہیں مانتے، ہم نہ تشبیہ بنانے دیں۔ ایک خاکیانہ مسئلہ جڑا اٹھے رہے ہے وہ کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ تم کہتے ہو کہ یہ معاذ اللہ محمد ہے، تو ہم کہتے ہیں تمہاری سوچ میں محمد پاک آ ہی نہیں سکتے ہیں، تم کہتے ہو یہ ہیں، ان سے تو تشبیہ دینا تو بڑی دور کی بات ہے، تمہارے تو تصورات اور تخیلات سے بالا ہستی اللہ نے بنائی، وہاں تک تو رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہم تو کاغذ پہ لکیروں میں پسند نہیں کرتے، اور ہم کسی گندے بندے کو یہ پسند کریں کہ وہ اپنے نام کے ساتھ سرکار کو منسوب کرے معاذ اللہ۔ وہ آزادی تھی ہونی، میں کہ چلی تو آزادی ہے۔ ایک بندہ تجھے کہ میں تیرا باپ تو مان لے گا، تو تو اس کا برکس نکال لے گا، دفاع ہو جائے، تیرے جیسا پلید میرا باپ ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ ہمارے آقا کے پاک پوتر عظیم ترین جس میں اقدس کے ساتھ کو بندہ تشبیہ دے، چہرے کو کہ میں وہ ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ علیہ یعظم اللہ، یہ خود اس کے بیٹے نے لکھا۔ پھر کہتا ہے مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آیا معاذ اللہ۔ اب آگے چل کے کہتا ہے اس لیے ہمیں کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی ہے، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں یعنی کتنی جہالت ہے کہ آپ میں سے بھی سادہ لوگ جی پھر یہ سختی تو نہیں کرنی چاہیے، اپنا اپنا، وہ اپنا اپنا نہیں ہے، وہ ہمارے مذہب کو اپنے اوپر چسپاں کرتے ہیں، وہ پلیتی کا نام پاکی رکھنا چاہتے ہیں، وہ بد اور برائی اور شر کا نام خیر اور نیکی رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسی کون اجازت دیتا ہے؟ کم سے کم ہماری جہاں تک طاقت بس ہے ہم وہاں تک تو نہیں۔ اور پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، وہ اسلام کے نام پر بنا ہے، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اگر جی ہندوؤں نے اجازت ہے، سکھوں نے اجازت ہے، عیسائی، میں نے کہا ہم علماء ہم یہ کہتے ہیں بھئی اجازت ہے مگر وہ اپنے آپ کو ہندو مانے نا۔ ہندوؤں نے کبھی اپنے بڑے پنڈت کو ہندوؤں نے کبھی کہا کہ یہ محمد ہے نہیں، وہ کہتے ساڑھا پنڈت ہے، ساڑھا پنڈت۔ ان کے جو عبادت گاہ ہے، ہندوؤں کی عبادت گاہ کا کیا نام ہے؟ مندر ہے، تو انہوں نے کبھی کہا یہ مسجد ہے؟ خدا کا خوف کرے یار، وہ ہندو ہو کر ایسی بددیانتی نہیں کر رہا، اور تو مسلمان کہلا کے مسلمانوں پہ ڈاکہ ڈال کر پھر کہتے ہیں آپ سے بولو نہیں جی، یہ کیا بات ہوئی؟ مسجد کا لفظ مسلمانوں کا لفظ ہے، تم اپنے کسی بھی نفرت کلا کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اسلام کا لفظ مسلمانوں کا لفظ ہے، تم اپنے لیے اسلام کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ قرآن مسلمانوں کی ہولی بک ہے، اور اس مسلمانوں کی ہولی بک کو تم اپنے کسی کتاب کے لیے استعمال وہ نام نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کرنے دیتا۔ بائبل عیسائیوں کی اپنی بائبل ہے، ان کا اپنا گرجا ہے کہ نہیں؟ ان کے اپنے کلیسے ہیں، ہندوؤں کا اپنا مندر ہے، دوسروں کی اپنی تپسائیں ہیں، پنڈتوں کی اپنے پنڈت کدے ہیں، انہوں نے کبھی کسی دوسرے کا دین مذہب استعمال نہیں کیا۔ یہ تنہا شریر جماعت ہے پوری دنیا میں جو اسلام کا ہر نام استعمال کرتے ہیں۔ پھر آگے جا کے کہتا ہے قادیانی آن جہان مرزا قادیانی کو معاذ اللہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں ہم معاذ اللہ۔ ہن اگلی اس تو بڑا اگلا بلے رسول اور اس کی بیوی کو ام المومنین آدھے او دی بیوی اس کو ام المومنین کہتے، وہی لفظ جو مسلمانوں کا خاص لفظ ہے ٹرمینالوجی میں، اسلامی شرعی دینی فقہی اصطلاح میں ام المومنین۔ اچھا ہن اگلی گل سنے، اور اس کی بیٹی کو سیدہ نساء العالمین، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا۔
اور اس کے خاندان کو اہل بیت کہتے ہیں. یہ ان کا اپنا دعویٰ ان کی کتابوں میں موجود ہے. اب آپ خود اندازہ کرو کہ ہم ان ججوں کو جاہل نہ کہیں تو کیا کہیں. بھئی عام درجے کی کتابوں میں علماء کو بتایا ہو جی 4 جماعتیں پڑھی، جنہیں 4 پڑھی انہوں نے نظر آ گئے تھے، انہیں نظر نہیں آیا. تو آکسفورڈ کا پڑھے تو تو پڑھنا. جج کی کرسی پہ بیٹھ کے جاہل بن کے تجھے اتنا نہیں پتا انہوں نے لکھا ہوا کیا ہے. اچھا پھر آگے چل کے کہتا ہے مرزا بشیر ان کی نام نہاد وحی کو، الہامات کو قرآن مجید کہتے ہیں. پھر اس کی گفتگو کو احادیث رسول کہتے ہیں. یعنی جو مرزا بولتا ہے استغفر اللہ بک بک کی اس کو احادیث کہتے ہیں، اور وہ بھی احادیث رسول کہتے ہیں. معاذ اللہ وہ دا جڑا شہر قادیان، قادیانی اس تو ادن کو قادیان درانے آس ہاں گرداستو، تو اس کے شہر کو اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے شہر کو مکہ کہتے ہیں. قادیان مکہ ہے. ربوہ معاذ اللہ مدینہ ہے. اب اگلی بات سنو. پھر کہتا ہے کہ ربوہ کے اندر جو قبرستان ہے وہ جنت البقیع ہے. پھر کہتا ہے کہ یہ جو بقیع ہے اور اس کے جتنے ماننے والے مرید ہیں وہ سارے صحابہ. او بدبختہ کمینیاں صحابہ دا لفظ نبیاں نے اپنے صحابہ نال استعمال بھی نہیں کیا، حالانکہ کرنا جائز ہے. قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو کہا ہے قال الحواریون. اس پر مفسرین نے باقاعدہ بحث کی ہے کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو صحابی اس لیے نہیں کہا کہ میرے نبی کے صحابہ کا نام ایک جگہ پہ خاص رہا ہے، کسی دوسری جگہ پہ استعمال نہ ہو. تو اللہ اصل نبی کے لیے نام استعمال صحابہ کا نہیں ہونے دیتا اور تو اپنے مردودوں کے لیے صحابہ کا نام استعمال کرتا. اچھا اب آپ کہیں گے جی یہ مولویاں دی گلاں جذباتی ہو جاندے. میں نے کہا جذباتی نہیں، مولوی نہیں آ تیرے گھر دی گل دسنے جن تو بڑا ماڈرن سمجھنا، کیونکہ داڑھی والے بندے دی گل تین چنگی نہیں لگدی. کل پرسوں میں نے پہ آ کر خوف اور میں کہ اللہ بندے کو چنگی گل بھی کیتا کرو. وہ پٹیل اسمبلی چ بیٹھ کے اگر چنگا بولے تو اس نے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. جدو گندا بولدا سی دی واسطے گندا بولدا، بیڑا بولدا، کوڑا بولدا، ماڑا بولدا، چنگا نہیں بولدا، گند بولدا، گند سکدا، ٹھیک ہے. لیکن جدو اسے زبان کو اس پاکی کڈی ہے تو وہ بھی تو بیان کرنی چاہیے نا. باقی اگر تسی یہ آکھو کہ فلاں 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 اسی یہ جمعہ دستاراں والے تے گلاں ہی باریاں کردے رہندے، تاریخ تے ہی دستی ہن اپنے تے پھر آ گئی تو صحیح ہے. تسی اپنے کو ہم نہیں نکالتے، ہم رکھتے. میں اپنے اندر علماء کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں غازی علم الدین شہید کا نہ جبہ تھا، نہ دستار تھی، نہ داڑھی تھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ باتیں ساری باعث اجر نہیں، باعث فضیلت ہیں. مگر مومن کے اندر بھی اللہ نے محبت رکھی ہے. وہ چاہے تو عام گلی محلے کے ایک عام مسلمان کو اس کی وہ چنگاری دے دے کہ وہ پوری دنیا کا گلا پورا کر دے. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، یہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا ایک نام سر ہے. سر سر کا معنی سمجھ گئے؟ کیڑا سر؟ ایسے دے نہیں، یہ جو سر ہوتا ہے سر، سر اور میڈم ہوتا ہے. میڈم کا مذکر سر، masculine of madam is called sir. اور انگریز جس کو سر کہتے ہیں اس کو بہت کچھ دیتے، بہت کچھ دیتے. ان کا بہت بڑا یہ خطاب. انگریزوں نے، انہوں نے، ہمارے برطانیہ والوں نے علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا. اور آپ کو پتہ ہے آپ نے وہ پڑھا ہوا ہے، جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا تو انہوں نے کہا پہلے میرے استاذ کو یہ خطاب دو پھر میں لوں. تو خیر انہوں نے پھر استاذ کو بھی دیا. اچھے شاگرد ایسے ہی کرتے ہیں. تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں، آپ نے پنڈت جواہر لال نہرو کے نام ایک خط لکھا علامہ اقبال نے، اور اس خط میں آپ نے فرمایا قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ علامہ اقبال کا. ان کا خط ہر لائبریری کے اندر پاکستان میں موجود ہے. جتنے کلیات اقبال لے لیں، ان کے مخطوطات لے لیں، ان کی نثر لے لیں، علامہ اقبال کے جملہ جتنا ذخیرہ ہے سب میں یہ خط موجود ہے. جواہر لال نہرو پنڈت کے نام جو خط لکھا تو اس میں علامہ نے اس وقت کہا تھا، یہ جو اسمبلی نے پاس کیا ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا، وہ تو 74 میں کیا نا. علامہ اقبال نے اس وقت
48 میں آپ کو پتہ ہی ہے علامہ اقبال کی 38 میں وفات ہو گئی، تو ڈیفینیٹلی یہ خط 38 سے تو پہلے کا، 1938 سے پہلے کا خط ہے، 1938 سے پہلے کا خط ہے۔ اس میں کہا کہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس پر بہت زیادہ بحث ہوئی، آپ کو پتہ بڑے ہنگامے ہوئے، بہت بڑا ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ بالآخر پاکستان کی اسمبلی نے 1974 میں ان کو غیر مسلم قرار دیا، پارلیمنٹ نے جب ان کو غیر مسلم قرار دیا تو اس میں باقاعدہ اس کی شک ہے پارلیمنٹ کی، قانون آئین کی، دستور کی، جو ہمارا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی شک نمبر 106 اور 260، اس کے اندر باقاعدہ اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، اب جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یہ کیس اسمبلی میں لگا تو اسمبلی کے اندر اسپیکر نے باقاعدہ ڈیٹ مقرر کی اور کہا کہ یہ ہے تو اسمبلی لیکن عدلیہ کی طرح ہم پورا کیس سنیں گے، دلائل سنیں گے، پھر فیصلہ کریں گے۔ تو اس وقت جو ان کے سربراہ تھے، مرزا ناصر ان کا نام ہے، وہ پارلیمنٹ میں آئے اور انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنی پوری بحث کی، اور جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، وہ ساری باتیں نہ صرف اس نے مانی بلکہ ان کا ڈیفینڈ کیا، دفاع کیا۔ اس کے بعد پھر پاکستان کی طرف سے اس وقت ہمارے امام شاہ احمد نورانی ہیڈ کر رہے تھے اس کمیٹی کو، مولانا عبدالستار خان نیازی ہیڈ کر رہے تھے، اور یہ بڑا عجیب زمانہ تھا۔ ان کے بھی وہ تھے، دوسرے لوگوں کے بھی، دیوبندیوں کے غوث محمد ہزاروی وہ تھے، مفتی محمود صاحب تھے، فضل الرحمان صاحب کی جو بات ہے یہ بھی تھے، لیکن لیڈنگ رول مولانا عبدالستار خان نیازی اور حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کے دو بندے مفتی محمود صاحب اور یہ جو غوث محمد ہزاروی، دونوں جو دیوبندیوں کی طرف سے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ان کے بڑے قاسم نانوتوی نے تو لکھا ہے کہ نبی پاک کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا، تو پھر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ یہ مرزا ناصر نے دلائل دیے۔ اس وقت امام شاہ احمد نورانی اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم ان کو بھی تمہارے جیسا سمجھتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے جو اسے آپ سنیوں سے بات کرو، ہماری کوئی عبادت دکھاؤ۔ تب مرزا ناصر چپ ہوا، وہ چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا جی تمہارا عقیدہ اس کا تو کوئی مقابلہ ہے۔ پھر اس پر حضرت نورانی صاحب نے، نیازی صاحب نے اعلیٰ حضرت کے بہت سارے پیراگراف پیش کیے اور ثابت کیا کہ جو لوگ نبی پاک کے ختم نبوت میں کوئی بھی بات کریں ہم ان کو کافر سمجھتے، تب جا کے خاموش ہوئے۔ تو بہرحال کئی دنوں کی بحث کے بعد، کئی دنوں ہفتوں کی بحث کے بعد انہوں نے ڈکلیئر کیا پارلیمنٹ نے کہ یہ قادیانی غیر مسلم۔ اب مزے کی بات، انہوں نے بھی وہاں قادیانی لکھا ہے، احمدی نہیں لکھا، مرزائی لکھا ہے، احمدی نہیں لکھا۔ یہ جو آج کا چیف جسٹس ہے جو اندھا ہو گیا ہے، اس نے احمدی لکھا ہے۔ ایون کہ جو ضیاء الحق صاحب نے امتناع قادیانی بل پاس کیا تھا 1984-85 میں، آپ کو پتا ہے وہ اور زیادہ اس میں شکے، وہ جو آج کل کی مشہور شکے ہیں نا 295C اور 298C کی جو شکے آئی ہیں، وہ بڑی تفصیل اور بڑی زبردست شکے ہیں جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں۔ اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان پر یہ پابندی ہے، اسلام کا نام استعمال نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے ماننے والوں کو صحابہ نہیں کہہ سکتے، اور پھر اس کے علاوہ اپنے کلمے کو کلمہ نہیں کہہ سکتے، کوئی اور لفظ استعمال کریں، اور اپنے کسی بھی دینی شاعر کو دینی شاعر کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے۔ یہ باقاعدہ اس قانون میں شامل ہے۔ پھر انہوں نے تمام یکے بعد دیگرے، یہ 1984 میں قانون آیا، امتناع قادیانیت آرڈیننس، جس کی روح سے یہ واضح کر دیا گیا کہ اسلامی شاعر اصطلاحات کو استعمال نہیں کر سکتے، اور تعزیرات پاکستان میں یہ نئی شک جو ہے 298C فوجداری دفعہ کے تحت، اور اس کا اضافہ کیا گیا، اور اس میں واضح طور پہ ان کو کہا گیا کہ لاہوری گروپ ہو، یہاں یہ قادیانی، یہ دونوں غیر مسلم ہیں اور بطور اسلام کے ٹائٹل کے نیچے یہ کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے، ان پر پابندی ہے اور یہ استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے پھر چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، تاکہ سپریم کورٹ میں گئے، اور جب سپریم کورٹ میں گئے، میں بھی ٹائم چونکہ تھوڑا ہے میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوں، سپریم کورٹ میں گئے تو سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے ان کی اپیل کو سنا۔ کن کی اپیل کو؟ قادیانیوں کی، سارے بولے کن کی اپیل کو؟ قادیانیوں کی اپیل کو سنا، اور اس اپیل کو سننے والے بینچ میں جسٹس عبد القدیم چودھری تھا،
تھا، جسٹس شفیع الرحمان تھا، جسٹس محمد افضل لون تھا، جسٹس سلیم اختر تھا، جسٹس ولی محمد تھا. ان تمام جسٹس، یہ فل کورٹ تھی اس وقت کی، فل کورٹ نے وہ ریفرنس سنا قادیانیوں کا کہ ہمارے ساتھ اسمبلی میں زیادتی ہوئی ہے. انہوں نے دلائل سننے کے بعد یہ کہا، فاضل جج صاحبان نے کہا کہ ہم تو تمہارے عقائد و نظریات سن کے لرز گئے ہیں. یہ ان کے لفظ ہیں ججوں کے، ہم لرز گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ قادیانی اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اسلام کے نام پر لوگوں کو. یہ فل کورٹ ججمنٹ ہے، اور اس فل کورٹ ججمنٹ کو آج ریویو پٹیشن لی ہے اس چیف جسٹس نے، جس کے مقدر میں دنیا جہان کی بدنامی لکھی، علماء کی بد دعائیں، سرکار کی امت کی بد دعائیں ہر وقت اس کے لیے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے، اور ہمارے علماء کرام جو اس بات کو پلیٹ کر رہے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں، اللہ پاک انہیں ہمت اور حوصلہ دے. تو کم سے کم ان باتوں سے آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مسلمان کسی پر زیادتی نہیں کر رہے، بلکہ وہ لوگ اوروں کے اکسانے پر ہم پر زیادتی کر رہے ہیں. مسلمہ قانون پاکستان کو نہیں مانتے، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے. اگر یہ پھر حل کی، ہم کہتے ہیں حل یہ وہ اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کریں، مانیں کہ ہم کافر ہیں، اور اپنا کلمہ جو مرضی استعمال کریں، ہم انہیں اقلیت مان لیں گے. وہ اقلیت مانتے نہیں، آپ کہتے ہیں اقلیت ہے. اقلیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اقلیت وہ ہوتی ہے جو غیر مسلم اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے. وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان سارے کافر ہیں، یہ کہتے ہیں. معاذ اللہ ان کا یہ فتویٰ ہے. اللہ پاک عمل کی